أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. یقیناً ہم ہی نے تم پر قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے، تو اپنے رب کے حکم پر جمے رہو، استقامت اختیار کرو اور ان میں سے کسی گنہگار یا ناشکرے کا کہنا نہ مانو، اور اپنے رب کا نام صبح شام لو اور رات کے اوقات میں اس کے لیے سجدہ ریز رہو اور لمبی لمبی راتوں میں اس کی تسبیح کرو. یقیناً یہ لوگ دنیا کو پسند کرتے ہیں اور اپنے پیچھے ایک بھاری ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں. اور اپنے پیچھے ایک بھاری دن کو نظر انداز کر دیتے ہیں. ہم ہی نے ان کو پیدا کیا ہے اور ان کی کمر کو مضبوط کر دیا، اور جب ہم چاہیں گے تو ان کو ان جیسوں سے بدل دیں گے. یقیناً یہ ایک یاد دہانی ہے، تو جو شخص چاہے اپنے رب کی طرف راہ اختیار کرے، اور تم نہیں چاہ سکتے الا یہ کہ اللہ ہی چاہے. یقیناً اللہ علیم حکیم ہے، جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور ظالموں کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. یہ سورہ دہر کا دوسرا رکوع ہے جس کی تلاوت کی گئی اور ترجمہ پیش کیا گیا. آئیے اس میں غور و فکر کریں اور اس میں دی گئی ہدایات سے فائدہ حاصل کریں. یہ خیال کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نہیں اترتی ہے، بلکہ یہ خود ان کا اپنا من گھڑت کلام ہوتا ہے، یا کچھ دوسرے لوگ ان کو سکھا پڑھا دیتے ہیں اور اپنی طرف سے اختراع کر کے ان کو دے دیتے ہیں، اور یہ وحی الہی کے نام سے پیش کر دیتے ہیں. ورنہ اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو اللہ پوری کتاب اور تمام ہدایات ایک دم اتار دیتا. تھوڑا تھوڑا کیوں اتارتا؟ اسی خیال کی یہاں تردید کی گئی ہے کہ یہ کلام یقیناً ہمارا ہی ہے، ہم ہی اسے نازل کر رہے ہیں. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے، نہ کسی کی اختراع ہے. ہم اسے تھوڑا تھوڑا حسب موقع اور حسب ضرورت اتار رہے ہیں تاکہ لوگوں کو بروقت آگاہی حاصل ہو اور نبی اور اہل ایمان دونوں کو اس میں رسوخ حاصل ہو اور ذہنوں اور دلوں میں اور زندگیوں میں یہ پیوست ہوتا چلا جائے. اسی سورۃ دہر میں گزر چکا ہے کہ اللہ نے کافروں کے لیے طوق و سلاسل اور ہتھ کڑیاں اور بیڑیاں تیار کر رکھی ہیں، اہل ایمان اور ابرار کے لیے مسندیں تیار کر رکھی ہیں جن پر وہ تکیے لگا کر بیٹھیں گے، اور انہیں باریک اور دبیر ریشم کے لباس فاخرہ پہنائے جائیں گے، اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کے ارد گرد لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے گردش کریں گے، اور وہ ایسے حسین معلوم ہوں گے جیسے موتی بکھرے ہوئے ہیں. یہ چاندی کے برتن اور شیشہ چاندی کے جام لیے گشت کریں گے جن میں سونٹھ اور کافور کی آمیزش والی شراب بھری ہوگی. ان تمام حقیقت پر مبنی سچی باتوں کا کفار مذاق اڑاتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم طبع فطری طور پر رنجیدہ اور ملول ہوتے تھے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی و تشفی کے لیے اس حقیقت کو بیان کیا گیا کہ قرآن پہ بلا شبہ ہم ہی نازل کر رہے ہیں، اور دل جمعی کے خاطر اور اس کے
وعدے وعید اور تمام ہی احکامات و ہدایات کو ذہن اور دلوں میں بٹھانے کے لیے رفتہ رفتہ اور دھیرے دھیرے اتار رہے ہیں۔ عتبہ بن ربیعہ اور ولید بن مغیرہ جیسے کفر، شرک اور فسق و فجور میں لت پت اور کرپٹ سردار اور لیڈر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رجھاتے اور ترغیب دیتے تھے اور طرح طرح سے ڈراتے اور دھمکاتے بھی تھے کہ یہ کار نبوت انجام دینا اور فرائض نبوت ادا کرنا اور اسلام کی طرف دعوت دینا چھوڑ دیں۔ مثلاً عتبہ نے کہا، میں اپنی بیٹی بغیر مہر کے تمہیں بیاہ دوں گا بشرط یہ کہ تم اپنی اس مشن سے باز آ جاؤ۔ ولید نے کہا، میں تمہیں مالا مال کر دوں گا اور جس قدر دولت چاہتے ہو تمہارا قدموں میں لا کر ڈھیر کر دوں گا، مگر تمہیں اپنی اس دعوت و تبلیغ کو چھوڑنا پڑے گا۔ اس لیے فرمایا گیا کہ اپنے عقائد اور اعمال پر، دین و شریعت پر، اسلام کے دعوت و تبلیغ پر، توحید، رسالت اور آخرت کے پیغام پر، بندگی رب کی طرف بلانے پر، شہادت حق کا فریضہ ادا کرنے پر، خدمت دین، حفاظت دین، دعوت دین اور اقامت دین کی جد و جہد پر جمے رہو، ثابت قدمی اور استقامت کا ثبوت دیتے رہو۔ ایمان، اسلام اور اس کی علمبرداری کی راہ میں جو مصائب، شدائد، مشکلات اور آفات آئیں، انہیں جھیلتے اور برداشت کرتے رہو اور قانون میں سے، دشمنوں میں سے، راہ حق میں آڑے آنے والے لوگوں میں سے کسی کے دباؤ میں نہ آؤ۔ دشمنوں میں سے، راہ حق میں آڑے آنے والے لوگوں میں سے کسی کے دباؤ میں نہ آؤ، کسی کی دھمکی سے یا لالچ دینے سے اپنے موقف سے نہ ہٹو۔ اسلام کی تبلیغ اور دعوت و اقامت کی سعی اور کوشش اور جد و جہد سے ہرگز مت رکو، کیونکہ یہ مخالفین اللہ کے باغی، نافرمان اور گنہگار ہیں۔ ان کی نس نس گنہگار ہے، ان کے افکار و خیالات گناہ پر مبنی ہیں، ان کے اخلاق اور ان کا کردار گناہوں پر مبنی ہے، ان کی معاشرت و سماجی زندگی گناہوں پر مبنی ہے، ان کے معاش گناہ گارانہ ہے، ان کی سیاست اور ان کا مذہب، ان کی انفرادی و اجتماعی زندگی اور ان کی زندگی کے گوشے اور میدان سب گناہوں میں لت پت ہیں۔ ان کے دباؤ میں ہرگز مت آؤ، کیونکہ ناشکرے ہیں۔ اللہ نے انہیں پیدا کیا، اللہ نے انہیں بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ فطری و طبعی نعمتیں، ذہنی اور اخلاقی نعمتیں، وہ نعمتیں جنہیں یہ برتنے اور استعمال کرتے ہیں، جسمانی نعمتیں، ظاہری نعمتیں اور باطنی نعمتیں، اللہ ہی نے انہیں مال و دولت دیا، اللہ ہی نے انہیں اقتدار اور حکومت سے نوازا، اللہ ہی نے انہیں عزت و شہرت، عہدہ اور منصب اور لطف و ذلت اور عیش و عشرت اور عیش و عشرت سے نوازا، آسمان اور زمین اور دنیا کی نعمتوں سے مالا مال کیا، مگر یہ اللہ سے بے وفائی کے مجرم ہیں، اللہ کے معصیت کار ہیں، اللہ کے ناشکرے ہیں۔ ان کا کردار اور زندگی کا رول کس قدر گھناؤنا ہے، اس لیے ان کے دباؤ میں نہ آؤ، اپنے مشن کو جاری رکھو، اپنے موقف پر جمے اور ڈٹے رہو۔ آج بھی نہ معلوم کتنے ولید اور کتنے عتبہ ہیں جو کہیں کہ کلنٹن، کہیں برطانیہ کے جان میجر، کہیں اسرائیل کے ساقرابن، کہیں روس کے موجود ہیں اور کہیں امریکہ اور برطانیہ میں دوسری باطل طاقتوں کے غلام حکمران جو مسلمانوں پر مسلط ہیں اور مسلمانوں جیسے نام رکھے ہیں، علم برداران اسلام کو نہ صرف دبا رہے ہیں بلکہ جیلوں میں ٹھوس رہے ہیں اور پھانسیوں پر چڑھا رہے ہیں، مگر علم برداران اسلام کو یہی حکم ہے کہ اللہ کی خاطر صبر و استقامت اختیار کرو اور اللہ کے ناشکر گزاروں اور گناہ گاروں کے دباؤ میں نہ ہو۔ دنیا کی باطل طاقتوں اور شیاطین کے چیلوں سے نمٹنے کے لیے ان کی شرارتوں، سازشوں اور مخالفتوں اور یلغاروں کے مقابلے میں صبر و ثبات و استقامت کے لیے جو طاقت و توانائی درکار ہے، وہ اللہ سے تعلق مضبوط سے مضبوط تر کرنے سے حاصل ہوتی ہے، اور اللہ سے تعلق کو بڑھانے اور مضبوط کرنے کے لیے اللہ کے ذکر اور نماز سے بڑھ کر دوسرا کوئی تیر بہدف نسخہ نہیں ہے۔ اس لیے حکم ہوا کہ صبح و شام اللہ کو یاد کرو، رات دن اللہ کو یاد کرو اور ہمہ وقت اسے یاد کرتے رہو، ہر کام اور ہر بات اور ہر مرحلے میں اسے یاد رکھو اور کسی حال میں بھی اس کی ہدایات اور احکام سے روگردانی نہ کرو۔ پانچوں نمازیں اہتمام کے ساتھ ادا کرتے رہو، شعور کے ساتھ ادا کرتے رہو، ان کی طرف غفلت کا شکار مت ہو جاؤ۔ رات میں بھی اس کے سامنے سجدہ ریز ہو اور لمبی راتوں میں اس کی تسبیح کرتے رہو۔
بکرتن سے فجر، اصیلہ سے ظہر اور عصر، من اللیل سے مغرب اور عشاء، اور سبح لیلا طویلا سے تہجد کی کوئی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ جو لوگ اسلام کی مخالفت کرتے ہیں، اسلامی تحریک سے دشمنی رکھتے ہیں، اہل حق کو طرح طرح ستاتے ہیں اور ان پر ظلم و ستم توڑتے ہیں، خواہ وہ کفار اور مشرکین اور باطل پرست ہوں یا نام کے مسلمان حکمران، ان کی مخالفت، دشمنی اور حق سے ان کی وجہ ان کی دنیا پرست اور حق سے عناد کی وجہ ان کی دنیا پرستی ہوتی ہے، اور وہ روحانیت کے بجائے مادیت کے علمبردار ہوتے ہیں۔ وہ یا تو اللہ کے وجود کے قائل نہیں ہوتے، یا اگر قائل ہوتے ہیں تو ان کا ایمان محض ایک ذہنی یا قلبی گوشے کی زینت ہوتا ہے۔ زندگی سے اعمال و اخلاق سے معاملات اور برتاؤ سے سماج اور تہذیب و تمدن سے سیاست اور اجتماعیت سے اس کا کوئی ربط و تعلق نہیں ہوتا۔ یا پھر وہ لوگ اللہ کی صفات کے قائل نہیں ہوتے، یا اس کے توحید کے قائل نہیں ہوتے، وہ اللہ کے فرشتوں کے قائل نہیں ہوتے کہ اللہ نے ان کو انسان کے اعمال نوٹ کرنے پر مقرر کر رکھا ہے، اور وہ اللہ کی کتابوں کے قائل نہیں ہوتے کہ اللہ نے اپنا قانون اتارا ہے جس کے مطابق پوری انفرادی و اجتماعی زندگی گزارنا ضروری ہے۔ وہ اللہ کے نبیوں اور رسولوں کے قائل نہیں ہوتے کہ انہی کی قیادت میں انسان دنیا اور آخرت کی فلاح سے ہمکنار ہو سکتا ہے، اور ان کی قیادت کے خلاف ہر قیادت انسان کو ہلاکت، تباہی اور دوزخ سے دوچار کر کے چھوڑتی ہے۔ وہ آخرت کے قائل نہیں ہوتے، وہ انسانی اعمال کی ریکارڈنگ کو نہیں مانتے، وہ دوبارہ زندگی کو تسلیم نہیں کرتے، قیامت، حشر و نشر اور حساب کتاب اور عدالت الہی اور فیصلہ الہی کے مطابق جزا و سزا اور جنت و دوزخ کو نہیں مانتے۔ وہ محض مادیت کے علمبردار اور دنیا پرست ہوتے ہیں، اور اپنے پیچھے ایک بھاری دن یا آخرت کو چھوڑ دیتے ہیں، یعنی اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان ملحدوں، کافروں، مشرکوں اور دنیا پرستوں کو جو ہمارے رسول کی دعوت اور ہماری کتاب کے پیغام کو نہ صرف رد کر رہے ہیں بلکہ دین حق کی مخالفت میں اپنی کوششیں اور وسائل صرف کر رہے ہیں، ان تمام مخالفین حق و دشمنان اسلام کو ہم نے ہی پیدا کیا ہے، اور ان کے جوڑ بند ہم ہی نے درست کیے ہیں، اور ان کے تفریق کو ہم نے نوک پلک سے درست کیا ہے، اور پیدا کرنے کے بعد اور انہیں ٹھیک کرنے اور نقص سے بنانے اور سنوارنے کے بعد ہم بے بس نہیں ہو گئے۔ ہماری قدرت اب بھی ہے کہ ہم ان کو مٹا سکتے ہیں، ہلاک کر سکتے ہیں، ان کے چہروں کو بگاڑ سکتے ہیں، ان کی آنکھوں کو اندھا اور کانوں کو بہرا کر سکتے ہیں، انہیں مفلوج کر سکتے ہیں، ان کی صورتوں شکلوں کو مسخ کر سکتے ہیں، یا انہیں ہلاک کر کے دوبارہ انہی کی اولاد میں سے، انہی کی نسل و جنس سے دوسروں کو اٹھا کر کھڑا کر سکتے ہیں، یا دوسری مخلوق ان کی جگہ پیدا کر سکتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ قرآن اور یہ سورہ دہر کی ہدایات اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت یا دہانی، اور یہ سب کے لیے عام ہے۔ ہر انسان، خواہ وہ عورت ہو یا مرد، خواہ فرد ہو یا قوم یا کوئی جماعت اور گروہ، عربی ہو یا عجمی، کالا ہو یا گورا، کسی قوم سے اس کا تعلق ہو، کوئی زبان بولتا ہو، کوئی پیشہ رکھتا ہو، کسی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، بہرحال یاد دہانی ہر فرد و بشر کے لیے ہے، جو چاہے پیغام محمد و دعوت قرآن سے فائدہ حاصل کر کے اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے۔ مگر ہدایت و دلالت اور راہ راست کو اختیار کرنا انسان کی طلب و خواہش اور مشیت پر منحصر موقوف نہیں ہے، بلکہ اللہ کی مشیت انسان کی مشیت سے بالا تر ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو انسان کی مشیت کو بروئے کار آنے دیتا ہے، اور نہیں چاہتا ہے تو انسان اپنی مشیت پر عمل نہیں کر پاتا ہے۔ سارے اختیارات اللہ نے اپنے ہاتھ میں لے رکھے ہیں، ورنہ نظام عالم درہم و برہم ہو جاتا۔ اللہ نے اپنی مشیت کو انسان کی مشیت پر حاوی اور غالب اس لیے رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کائنات اور انسان کی فطرت اور رازوں سے واقف ہے، اور نہ ان حکمتوں اور مصلحتوں کو سمجھ سکتا ہے جو کائنات اور انسان کے لیے ملحوظ رکھنا ناگزیر ہے۔ غرض کہ انسان نہ علیم ہے نہ حکیم ہے، اس لیے اس کی مشیت علم حکمت سے محروم رہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے، اس لیے اس کی مشیت علم حکمت پر مبنی ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنی مشیت کو انسان کی مشیت پر غالب اور حاوی رکھا ہے۔ اللہ اپنے علم اور اپنی حکمت کے تحت جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور جسے ظالم، ناشکرا، کافر،
مشرک اور باغی سرکش پاتا ہے اسے عذاب کو مستحق قرار دیتا ہے۔ یہ مختصر توضیح رکوع کی آئیے اس کے نکات بھی نوٹ کریں تاکہ ان کو ذہن نشین کرنا آسان ہو۔ قرآن مجید اللہ نے نازل فرمایا ہے اور تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال میں نازل کیا ہے۔ اللہ کے احکام پر جمنا اور دین اور دعوت دین کا فریضہ ادا کرنے میں مصائب، مشکلات اور شدائد کو برداشت کرنا لازم ہے۔ دین پر چلنے اور اس کی دعوت و تبلیغ کرنے اور اس کی علمبرداری کے سلسلے میں گناہ گاروں، ناشکر گزاروں کا دباؤ قبول نہیں کرنا چاہیے۔ مخالفین اسلام اور دشمنان حق کی شرارتوں اور ظلم و ستم کے مقابلے میں توانائی، ہمت اور حوصلہ اللہ سے تعلق جوڑنے، اسے مضبوط کرنے اور بڑھانے سے حاصل ہوتا ہے۔ اللہ کا ذکر اپنے وسیع مفہوم میں اور نماز کا اہتمام و کارگر نسخہ ہے جس سے اللہ سے تعلق مضبوط تر ہوتا رہتا ہے۔ جو لوگ دین حق کی مخالفت اسلامی تحریک سے عناد و دشمنی رکھتے ہیں وہ سب دنیا پرست ہوتے ہیں اور دنیا کو عقبہ پر ترجیح دیتے ہیں اور آخرت کو نظر انداز کرتے ہیں۔ دنیا کے تمام کفار، مشرکین اور معاندین اسلام کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے اور ان کو ہر پہلو سے ٹھیک ٹھاک کیا اور توانائیوں سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیدا کیے ہوئے انسانوں کو جو مخالفت حق میں سرگرم رہتے ہیں ہلاک کر سکتا ہے، ان کو مسخ کر سکتا ہے، ان کی جگہ دوسروں کو اٹھا کھڑا کر سکتا ہے۔ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت یاد دہانی ہے اور اس کے ذریعے ہر انسان اور ہر قوم اپنے رب کا راستہ پا سکتی ہے۔ اللہ کی مشیت انسان کی مشیت پر حاوی اور غالب ہے۔ اللہ نے اپنی مشیت کو اس لیے حاوی کر رکھا ہے کہ علیم و حکیم ہے، انسان کی مشیت کو اس لیے تابع کر رکھا ہے کہ انسان نہ علیم ہے اور نہ حکیم ہے، انسان کا علم اور حکمت دونوں ناقص ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے اور اسے ہدایت دے دیتا ہے، مگر قرآن ناطق ہے کہ اللہ اپنی مشیت کو الٹب استعمال نہیں کرتا ہے، کیوں کہ وہ علیم و حکیم ہے۔ ظالموں کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔